اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ پیسے خرچ کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، ہر کام میں اسراف ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اسراف کیا اپنی ذات پر، اپنی جان پر۔ کیا اسراف کیا؟ وہ کام کیے انہوں نے جس سے ان کی جان کو نقصان پہنچے گا، جس کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جس سے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ انہوں نے کام کیا، اس کو کہتے ہیں اسرف۔ یعنی انہوں نے شریعت کی حدوں کو توڑا، انہوں نے اخلاقی قوانین کو توڑا، انہوں نے ظلم کیا، اور جتنے بھی گناہ سارے آپ گن لیں وہ سارے اس میں کیے۔ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، سب سے زیادہ۔ قل یا عبادی، اے نبی ذرا میرے بندوں کو مخاطب کر کے کہیے۔ ایک تو یہ انداز ہی بڑا پیار کا، محبت کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ مان لیا آپ کو، اللہ نے اپنا بندہ تسلیم کر لیا۔ وہ بھی کن لوگوں کو؟ جو نیک، پاک، تہجد گزار نہیں، وہ لوگ جو گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے شریعت کی حدوں کو توڑا، جنہوں نے بہت سے گناہ کیے، ان سے اللہ تعالیٰ اس لہجے میں مخاطب ہیں کہ میرے ان بندوں کو کہیے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جس سے ان کو نقصان ہوگا، لیکن میری بات بھی یہ ذرا سن لیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جو تقنطوا کا لفظ ہے، قنطہ کا مادہ ہے، کاف نون اور تا کا، دو مادے قرآن مجید میں آئے، کاف نون اور تے کا مادہ بھی آیا، جس سے قانتین بنتا ہے، جس سے دعائے قنوت بنتی ہے، کھڑے ہو جانا اللہ کے سامنے۔ لیکن یہ جو قنوت توئے والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی۔ یائسہ کا لفظ بھی آتا ہے مایوسی کے لیے، لیکن ایسی مایوسی انسان پہ، ایسی یاس اور ایسی مایوسی طاری ہو جائے کہ وہ کچھ کرنے جوگا نہ رہے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ قوت عمل ختم ہو جائے، اس مایوسی کو قنوت کہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اے وہ لوگو جو گنہگار ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی یہ میرے گنہگار بندے جو ہیں نا، ان سے ذرا کہیے۔ کیا کہیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونے والی کوئی بات ہے؟ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو گناہ تمہارے بخش دے گا سارے کے سارے، جمیعا۔ ذنوب کا لفظ بھی کافی تھا، جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمیعا سب کے سب بخش دے گا۔ اس کا انداز ایسا ہے کہ بس سب بخشا گیا۔ گناہگارو تم میری رحمت سے مایوس ہوتے ہو، میں تو تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ مجھے کون روکنے والا؟ میرا ہاتھ کون پکڑنے والا؟ مجھے کون منع کرنے والا؟ میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تلا ہوا ہے تمہارے گناہ بخشنے پہ۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا تو صرف وہی ہے، اور کون کرے گا؟ اور کس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور کس کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ غفور اور رحیم ہو؟ اللہ ہے۔